اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرشتے نے مریم سلام اللہ علیہ کے پائیں پاس سے آواز دی، غم نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے قدموں میں ایک نہر جاری کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سریہ کا مطلب چشمہ اور نہر ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بعض کے نزدیک اس کے معنی شریف بلند درجے کے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ پائتی سے مریم سلام اللہ علیہ کو پکارنے والا کون تھا؟ اکثر کے نزدیک جبرائیل یا فرشتے تھے، بعض کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس پر قرینے میں تحتہا پائتی سے کو قرار دیتے ہیں کہ اس وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پائتی میں نومولود حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مرحلے میں کوئی کلام کیا ہو۔ بہرحال کلام کا مضمون یہ ہے، غم نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے نیچے چشمہ پیدا کیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو غم اپنی بدنامی کا تھا۔ تسلی کے لیے چشمے کی نوید سنائی جا رہی ہے اور گھاٹ اور کھانے کے لیے تازہ کھجور کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بدنامی سے بچنے کے لیے پہلے کوئی سبیل بیان فرما دیتا، بعد میں کھانے کی خبر سنا دیتا۔ جواب یہ ہے کہ بدنامی سے بچنے کا مسئلہ اگرچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے کھانے پینے کے مسئلے سے زیادہ سنگین تھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے چشمے اور تازہ کھجور کو فراہم کر کے مریم سلام اللہ علیہ کو یہ جتایا کہ آپ کا رب آپ کے چھوٹے مسائل میں بھی آپ پر نظر رکھتا ہے۔ جہاں وہ آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، وہاں آپ کی بدنامی کے بارے میں فکر مند آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ کھجور کے تنے کو ہلانے کے حکم میں اس بات کی تصریح ہے کہ اگر کوئی عمل انسان خود انجام دے سکتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ خود انسان پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم خشوع کا تذکرہ کر رہے تھے، معصومین علیہ السلام کا نماز کے وقت کیا عالم ہوتا تھا۔ آج حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے خشوع کے بارے میں چند احادیث بیان کر رہا ہوں۔ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نماز کے لیے وضو شروع فرماتے تھے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور آپ علیہ السلام پر خوف خدا طاری ہو جاتا تھا، اور جب آپ علیہ السلام نماز کے لیے وضو فرما لیتے اور نماز شروع کرتے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، میں ایک عظیم شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ علیہ السلام کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور جب تک پیشانی پسینے سے تر نہ ہو جاتی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاتے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رنگ تبدیل ہو جاتا اور کھجور کی شاخ کی مانند کانپ اٹھتے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو درخت کی ایسی شاخ کے مانند ہو جاتے جسے ہوا ادھر ادھر حرکت دیتی ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ دیکھ رہی تھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام معصوم بچے تھے، ان کے مدینے کے گھر کی بات ہے۔ اس گھر میں ایک گہرا کنواں تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کنویں کے دہانے پر آن کھڑے ہوئے اور اس میں گر گئے تو والدہ کی چیخ نکل گئی اور وہ کنویں پر پہنچ کر اپنے آپ کو اس میں اتارنے لگیں تو امداد طلب کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے صاحبزادے محمد باقر علیہ السلام کنویں میں ڈوب گئے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام اپنی نماز میں مصروف گئے، البتہ کنویں سے اپنے فرزند کی بے چینی کی آواز سن رہے تھے۔
جب کافی دیر گزر گئی تو والدہ امام محمد باقر علیہ السلام بچے کی غم گساری کرتے ہوئے کہتی ہیں: اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات کے دل کس قدر سخت ہیں۔ مگر امام علیہ السلام اپنی نماز میں مصروف رہے اور اسے پورے کمال کے ساتھ ادا کرتے گئے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے کنویں کی منڈے پر تشریف لائے، اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھایا۔ پانی بہت گہرا تھا، لمبی رسی کے بغیر وہاں تک رسائی مشکل تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور ان سے پیار کی باتیں کرنے لگے اور مسکرانے لگے۔ پانی سے نہ تو ان کا کوئی کپڑا بھیگا اور نہ ہی بدن تنگ ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے والدہ امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا: یہ لو، خدا پر کمزور یقین رکھنے والی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے بچے کی سلامتی پر خوش ہوئیں اور کمزور یقین رکھنے والی کا کلمہ سن کر رو دیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: آج تم پر کسی قسم کی ملامت نہیں، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میں جبار خدا کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر میں اس سے منہ پھیر لیتا تو وہ بھی مجھ سے روگردانی کر لیتا، پھر کون تھا جو ہم پر رحم کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔